السلام علیکم دوستو، میں فائزہ چوہان ہوں۔ میرا تعلق چکوال سے ہے۔ میرے والد صاحب پاکستان ریلوے میں اعلیٰ عہدیدار تھے، مگر میرے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے والد صاحب کو ملنے والا تمام فنڈ میرے چاچاؤں نے میری ماں سے ہتھیا لیا تھا اور ہمیں یہ کہتے ہوئے گھر سے نکال دیا تھا کہ بھائی مرنے سے پہلے یہ گھر اپنی ماں کے نام کر گئے تھے۔ میری ماں مجھے لے کر ماموں کی دہلیز پر گئیں، لیکن جلد ہی مامی کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر انہوں نے ہمیں رکھنے سے انکار کر دیا۔ میرے والدین کے پاس مجھ سے بڑی ایک اولاد تھی جو کہ ٹرانسجینڈر تھی۔ میرے والد صاحب نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا تھا اور میری ماں سے کہا تھا کہ اسے کسی ہجڑوں کے گروہ یا فلاحی ادارے میں چھوڑ آؤ، مگر ماں چونکہ ماں ہوتی ہے اس لیے میری ماں اپنی اولاد کو خود سے ہمیشہ کے لیے جدا نہ کر سکی اور میرے ٹرانسجینڈر بھائی جس کا نام عارف تھا کو اپنی ایک بے اولاد دوست کے حوالے کر دیا اور کہا میں وقت آنے پر اپنی امانت لے جاؤں گی۔ میں اپنے ٹرانسجینڈر بھائی سے بچپن میں ایک دو بار ملی تھی۔ اس کے بعد میں نے پاپا کو بتا دیا کہ میری ماں کسی عجیب سے بچے کو ملنے جاتی ہے، تو میرے والد صاحب نے میری ماں کو بیلٹ کی مدد سے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ وہ دن اور آج کا دن میں کبھی اپنے ٹرانسجینڈر بھائی سے نہیں ملی، نہ کبھی میری ماں مجھے ساتھ لے کر گئی، نہ ہی مجھے پتا ہے کہ میری ماں عارف سے ملتی ہے یا نہیں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، میں جوانی کی طرف بڑھتی گئی اور میری ماں کی عمر ڈھلتی گئی۔ میں جب BSc تک پہنچی تو گھر کے اخراجات پورے کرنا اور مجھے تعلیم دلوانا دونوں کام ایک ساتھ ممکن نہ رہے، تو مجبوراً میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف دوران تعلیم مجھے ایک لڑکے اعجاز علی بٹ سے محبت ہو گئی۔ اعجاز علی بٹ کے کہنے پر میں نے اپنی ماں سے اپنی پسند کے متعلق بات کی تو میری ماں نے بنا کوئی دلیل سنے میری بات رد کر دی۔ میں بھی ضد پر اڑ گئی اور آخر ایک دن ماں کی مرضی کے خلاف جا کر اعجاز علی بٹ سے نکاح کر لیا۔ اعجاز علی بٹ کے والد صاحب کی نیوزی لینڈ کے 4 مشہور شہروں میں اسٹیل کی فرمز کا بزنس تھا۔ اعجاز علی بٹ کے ساتھ نیوزی لینڈ شفٹ ہو گئی اور پھر کبھی پلٹ کر ماں کی خبر نہ لی، یہاں تک کہ میرے بچے بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ ایک دن آکلینڈ کے مشہور پارک میں مجھے ایک پرانی جاننے والی اچانک مل گئی جس کا نام رابعہ تھا۔ انہوں نے اتنے عرصے بعد مجھے پہچان لیا اور ہمارے محلے کی سب سے امیر فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور مجھے تعلیم مکمل کروانے میں میری ماں جو کہ ان کے گھر میں بطور ملازمہ کام کیا تھا۔ میں رابعہ سے ملنے سے پہلے آج تک کبھی اپنے فیصلے پر نہ پچھتائی تھی، لیکن رابعہ سے ملنے کے بعد نہ صرف پچھتاوا شروع ہو گیا بلکہ مکافات عمل کی چکی بھی چلنے لگی۔ میں نے رابعہ سے اپنی ماں کے متعلق پوچھا تو رابعہ نے بتایا کہ تمہاری ماں جانے کے بعد تمہاری ماں ایک ہجڑے کو گھر لائی تھی اور لوگوں سے کہتی تھی کہ وہ اس کی اولاد ہے، مگر لوگوں نے تمہاری ماں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تمہاری ماں نے میری ماں کو تمہارے ہجڑے بھائی اور تمہارے باپ کی گئی شکایات کے متعلق بتایا، پھر یہ بھی بتایا کہ کتنا عرصہ تک اپنی سگی اولاد کو ملنے کے لیے تڑپی۔ انہوں نے کہا کہ چند دن پہلے میری دوست جس کے گھر میں نے عارف کو چھوڑا تھا، میری اسی دوست کے شوہر نے عارف کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور تمہاری ماں کی کہانی سن کر ہم سب لوگ رو رہے تھے مگر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تمہاری ماں اپنے ٹرانسجینڈر بیٹے کے ساتھ وہ محلہ چھوڑ گئی۔ میرے والد صاحب نے تمہارے بھائی کو فروٹ کی ریڑھی لگوا دی مگر ظالم معاشرے نے تمہارے بھائی کا جینا حرام کر دیا۔ رابعہ نے مزید بتایا تمہارے اس غلط قدم کی اذیت نے تمہاری ماں کو دل کی مریضہ بنا دیا۔ ان کا مہنگا علاج کروانے کے لیے عارف فروٹ بیچ کر پیسے پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے شادی بیاہ کے فنکشن پر ناچنا شروع کر دیا، ناچ گا کر پیسے کمائے۔ پیسے سے عارف نے اپنی ماں کا علاج شروع کروا دیا مگر ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہا اور 8 لاکھ روپے فیس مانگی جو کہ عارف کے لیے دینا ناممکن تھی۔ اسی دوران نئے محلے میں جہاں تمہاری ماں اور عارف شفٹ ہوئے تھے وہاں کے چند اوباش لڑکوں نے عارف کو لالچ دیا کہ آج رات ایک بہت بڑا فنکشن ہے، وہاں جا کر اپنا ڈانس دکھاؤ تو 2-3 لاکھ کما سکتے ہو۔ عارف نے ان اوباش لڑکوں کی بات مان لی اور انہوں نے عارف کو بہلا پھسلا کر ویرانے میں لے جا کر جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور ثبوت مٹانے کے لیے عارف کو زندہ جلا ڈالا۔ ادھر جب عارف کی موت کی خبر 3
3-4 دن بعد تمہاری ماں تک پہنچی تو وہ بھی صدمے سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ عارف کی لاش ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دی گئی۔ تمہاری ماں کے کفن دفن کی ذمہ داری میرے والدین نے لے لی۔ تمہارے ماموں کی فیملی کو اطلاع دینے کے باوجود تمہاری ماں کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے نہیں آئے۔ میں رابعہ کی بات سن کر رونے لگی۔ سہارے کے لیے میں نے رابعہ کے کندھے پر سر رکھنا چاہا لیکن اس نے میرا سر جھٹک دیا۔ رابعہ مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ میں واپس گھر آئی تو دیکھا میری بیٹی اپنے غیر مسلم بوائے فرینڈ کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس نے پولیس بلوائی اور مجھے گرفتار کروا دیا۔ وہیں میری بیٹی نے مجھے سائیکو پیشنٹ قرار دے دیا۔ میرے بیٹوں میں سے کوئی میری حمایت کے لیے سامنے نہ آیا اور مجھے 6 ماہ کے لیے ایک ادارے کے سپورٹ کر دیا گیا جہاں میرا دماغی علاج ہو سکے۔ میرے اسی کیس کے دوران علاج میرے شوہر فوت ہو گیا۔ مجھے شوہر کا آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا کہ کہیں میں اپنی دماغی حالت کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچا دوں۔ شوہر کی وفات کے بعد کاروبار بیٹوں نے سنبھال لیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے اولڈ ہوم چھوڑ آئے۔ میں اب ایک عرصے سے اولڈ ہوم میں ہوں۔ شاید مرنے کے بعد میری اولاد مجھے نہیں اپنائے گی اور مسلم ہونے کے باوجود مجھے عیسائی انداز میں دفنا دیا جائے گا۔ میری لاکھوں منتوں کے بعد ایک بار دوبارہ رابعہ مجھ سے ملنے آئی لیکن اس بار اس نے معذرت کر لی اور کہا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بار بار تم سے ملنے آ سکوں۔ اب میں یہاں اپنی آخری سانس تک قیدی بن کر رہوں گی۔ میری موت کے بعد اگر کوئی مسلمان فیملی میری لاش کو اسلامی انداز میں دفن کرنے کی ذمہ داری لے گی تو مجھے ان کے حوالے کر دیا جائے گا، نہیں تو مجھے ادارے کے رواج کے مطابق ہی دفنا دیا جائے گا۔ میں اپنی کہانی کے اختتام میں فقط اتنا کہوں گی، اگر آپ کی محبت آپ کے والدین کے لیے اذیت بننے لگے تو اپنی محبت کو چھوڑ دیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔